جی یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ باب جیسا باب پہلے گزر چکا ہے، باب النہی عن سب الريح، ہوا کو گالی دینے سے منع کرنا، ہوا کو گالی دینے کی ممانعت۔ اس سے قبل حدیث باب گزرا ہے باب النہی عن سب الدہر، زمانے کو گالی دینے سے روکا گیا، منع کیا گیا، تقریباً اس سے ملتا جلتا باب ہے۔ البتہ سب الدہر میں عموم ہے، جس میں سب کچھ ہے، اور ریح ہوا کو گالی دینا، آندھی کو گالی دینا، اس میں خصوص ہے۔ یعنی ایک خاص چیز کو بندہ دیکھے، آندھی کو دیکھے، طوفان کو دیکھے، یا ہوا کی شدت کو دیکھے، اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے ہوا کو اور طوفان کو گالی مت دے۔ ہوا اور طوفان اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ کسی مدبر کی تدبیر سے آیا ہے، اور مدبر اللہ رب العزت۔ اگر آپ گالی دیں گے تو وہ کہاں پہنچے گی؟ اس آندھی اور طوفان کو نہیں، بلکہ مدبر تک پہنچے گی، اور یہ چیز کمال توحید کے منافی، کمال توحید کے منافی۔ اور اگر اس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ آندھی کا آنا، طوفان کا آنا کسی مدبر کے بغیر ہے اور کسی کے امر کے بغیر ہے، تو یہ دہریت ہے، یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ یہ حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی مت دو، فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر اس ہوا کے نتیجے میں تم دیکھو کوئی مکروہ چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز، فقولوا، تو کہو اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح، یا اللہ تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں اس ہوا میں جو بہتری ہے، جو خیر اس ہوا میں موجود ہے، پوشیدہ ہے، ہمیں وہ عطا فرما دے، بخیر ما فیہا، اور جو خیر اس ہوا کے اندر ہے، بخیر ما امرت بہ، اور جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اور معمور کیا گیا ہے، وہ خیر عطا فرما دے۔ ونعوذ بک من شر هذه الريح، اور یا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں اس ہوا کے شر سے، بشر ما فیہا، اور جو شر اس ہوا میں موجود ہے اس سے، بشر ما امرت بہ، اور جس شر کے اس ہوا کو حکم دیا گیا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ حسن ادب بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی شان میں جو سوء ادب ہے، ہوا کو گالی دیں گے تو یہ گالی اس کے مدبر اور متصرف تک پہنچے گی، جو کہ توحید کی کمال کے منافی، اور بعض وجوہ میں شرک اکبر بھی ہے اور کفر بھی۔ اگر بندے کے دل میں دہریت کے جذبات ہوں اور دہریت کے افکار ہوں، جب بادل بنتے تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے، کبھی آتے، کبھی جاتے، کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے، اور جب بادل برسنا شروع ہو جاتے تو آپ مطمئن ہو جاتے۔ ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادلوں کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں ایک قوم پر عذاب آیا تھا، بارش ان کی بند ہو گئی تھی اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو چکے تھے، اللہ نے بادل نمودار کر دیے، نافرمان قوم تھی، سارے مرد عورتیں اس بادل کے نیچے آ گئے، ابھی بارش برسے گی، ہم سیراب ہو جائیں گے، لیکن وہ بارش نہیں تھی، ریح فیہا عذاب علیم، وہ تو دردناک عذاب لے کر آیا ہوا تھا۔ جب ساری قوم جمع ہو گئی تو بادل نے بجائے بارش کے آگ برسا دی اور پوری قوم بھسم ہو گئی۔ میرے پروردگار کے فیصلے، وہ جب چاہے، نافرمانیاں تو ہوتی ہیں، جب چاہے وہ عذاب لے، تو بادلوں کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں میں، اور جب بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت پہنچ جاتی ہے، تو پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ بارش جو ہے وہ رب کائنات کی رحمت ہے، اس لیے فرمایا اس رحمت کو دیکھو تو اللہ سے اور مانگو اور اس سے سوال کرو، اس کی رحمت جوش میں آئی ہے، تمہیں وہ عطا فرما رہا ہے، پانی عطا فرما رہا ہے، لیٹسٹ اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہے۔ تو جو تمہاری حاجات ہیں کہ یا اللہ تو یہ رحمت برسا رہا ہے، مجھ پر فلاں رحمت بھی کر دے، فلاں رحمت بھی کر دے، بارش کو دیکھ کر دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ کسی کی نعمت کو دیکھو، کوئی نعمت دیکھو، اپنے لیے مانگو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، رقابت کا شکار نہ ہو۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس گئی، وہ میوے کھا رہی تھی، پھل کھا رہی تھی، پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ملے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بلا حساب روزی دے دے۔ اللہ تعالیٰ وہ پھل پہنچا رہا تھا، زکریا علیہ السلام نے
مریم کی اس نعمت کو دیکھا، زندگی گزر گئی بیٹے کی دعا کرتے کرتے. ان بعض تفصیلی روایتوں کے مطابق اس وقت ان کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، ہڈیاں مسیدہ ہو چکی، بڑھاپا آ چکا، بال سفید ہو گئے، بیوی کا بانجپن سب معلوم تھا. مریم کے پاس یہ نعمت دیکھی. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے وہیں دعا شروع کر دی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یا اللہ تو مریم کو بے موسم کے پھل دے رہا ہے، اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں، مجھے اولاد عطا فرما دے. دیکھیں نعمت دیکھی اور اپنا سوال پیش کر دیا. حسد نہیں، رقابت نہیں، بغض نہیں، اپنا سوال پیش کر دیا. بڑی مدلل دعا تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی اور اپنی طلب پیش کر دی. فنادت الملائکہ، ملائکہ نے پکارا، اور اسی وقت پکارا، اسی وقت ندا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی. ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو یہ اللہ نے بشارت دے دی ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ، اللہ نے وہ نام رکھا، دعا قبول ہوگی. تو ایسا موقع جہاں پر کوئی رحمت ہو، کسی کی نعمت ہو، آپ اپنے لیے اس نعمت کا سوال کریں اور کوئی نعمت کا سوال کریں، یہ بھی ایک قبولیت کا وقت ہے. لیکن اگر ایسے موقع پر حسد ہوگا، بغض ہوگا، تو یہ ایک عقیدے کی خرابی ہے اور دل کا وہ مرض ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. حسد کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کسی کی نعمت پر خوش ہونا، اپنے لیے فوراً سوال کرنا، فوراً طلب کرنا، یہ قبولیت کا باعث ہوگا.